بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سوال جواب سیگمنٹ کا 14واں ایپیسوڈ لے کر ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم نے کچھ سوالات لیے ہیں جو مختلف لوگوں سے موصول ہوئے، مختلف لوگوں کے یہ سوال ہیں، ان کے انشاءاللہ آسان جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سیگمنٹ میں آپ بھی اپنے سوالات کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اور آپ کے بھی سوالات اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ واٹس ایپ وغیرہ یا کمنٹ باکس کا سہارا لے سکتے ہیں۔ بہرحال اس سیگمنٹ کو اگر اخیر تک دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری ایسی نئی معلومات ملتی ہیں جس سے لوگوں کو بڑا اچھا علم مل جاتا ہے، اور بہت ساری کام کی ایسی باتیں جن کو بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں تو ہم نے کبھی سنی ہی نہیں۔ بہرحال آج کا ہم نے پہلا سوال لیا ہے ام عارف صاحبہ کا۔ یہ بلند شہر سے ہیں، کہتی ہیں کہ حضرت بچہ چھوٹا اگر ہو اور عمرے کے سفر پر ہو تو کیا اس کو احرام کی حالت میں ڈائپر پہنا سکتے ہیں؟ بھائی بچہ جب چھوٹا ہے، آپ اس کو حرم شریف میں لے کر جا رہے ہیں، اب اسے تو کچھ پاخانہ پیشاب کا چونکہ کچھ پتہ ہوتا نہیں بیچارے کو، اگر آپ نے اس کے ساتھ احتیاط نہ کی تو وہ حرم شریف میں جا کر اگر اس نے خدا نخواستہ اگر پاخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا، تو حرم شریف میں ایک گندگی کا معاملہ پیش آئے گا، اور یہ ٹھیک نہیں رہے گا بالکل بھی، اس کے احترام کے خلاف ہے، بلکہ سخت خلاف ہے۔ لیکن وہ چونکہ بچہ ہے، اس لیے احتیاط ضرور برتی جائے، اور آپ ضرور ڈائپر لگائیں تاکہ بچہ حرم شریف کے مقدس احاطے میں جا کر کسی قسم کی غلاظت نہ کرے، اور وہاں آپ کو بھی اور حرم شریف کے تقدس کو بھی کوئی زحمت نہ ہو، اور اس طرح کا کوئی معاملہ پیش نہیں آئے۔ اس لیے بہرحال کیونکہ وہ بچہ ہے، اصل میں دیکھیے چھوٹا بچہ ہے، وہ نہ احرام کا مکلف ہے، نہ وہ عمرے کے احکام سے کچھ اس کو لینا دینا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے۔ آپ اس کو احرام بھی پہنا رہے ہیں، وہ بغض شوق ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو بہرحال ڈائپر ضرور لگائیں۔ اچھا، اگلا سوال عالیہ صاحبہ کا ہے مہاراشٹر سے۔ یہ کہتی ہیں کہ حضرت شوہر سے خلا لینا جائز ہے کیا؟ دیکھیے خلا کے متعلق عرض کرتا ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی باتوں پر خواتین خلا کے لیے اپلائی کر دیتی ہیں، اور ہمارے ملک میں تو ذرا پھر بھی کسی حد تک یہ ذرا کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جلدی سے خلا ہوتا ہی نہیں ہے۔ شرعی عدالتوں میں بھلا تھوڑا بہت ہو بھی جاتا ہے، سرکاری عدالتوں میں تو بس جب تک وہ بوڑھی نہ ہو جائے بیچاری، جب تک اس کا فیصلہ ہونا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری عدالتوں کی قابلیت ہے۔ تو جن ملکوں میں اسلامی نظام ہے ان ملکوں میں تو ایک آدھ دن میں ہی خلا ہو جاتا ہے۔ جو کام یہاں 10 سال نہیں ہوتا وہ وہاں ایک آدھ دن میں ہو جاتا ہے، تو وہاں پھر خلا کے لیے بھی عورتیں جلدی سے بھاگتی ہیں کہ لو چلیے آپ سے میرا مزاج نہیں ملتا۔ چھوٹی سی باتوں پہ جو خلا کے لیے اپلائی کرتی ہیں خواتین، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر بالکل ساری کوششیں آپ کر چکے ہیں نبھاؤ کی، اور کوئی صورت آپ کی نہیں بن رہی ہے، یا بہرحال کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہے جس کا خلا کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اس وقت اگر آپ خلا کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور خلا کا مطالبہ کرتے ہیں کسی بھی صورت، تو بہرحال پھر وہ درست ہوگا۔ چھوٹی سی بات ہوئی اور چھوٹی سی بات پر لائیے جی مجھے تو خلا چاہیے اور بس مجھے تو آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پھر اس پر وعیدیں ہیں، اور البتہ دیکھیں خلا ہو یا طلاق، وہ کسی معقول وجہ پر رکھا گیا ہے، ایسا نہیں کہ طلاق کو کھیل بنا لیا جائے یا خلا کو کھیل بنا لیا جائے۔ مردوں کو چاہیے کہ خلا کو یعنی طلاق کو کھیل نہ بنائیں، اور خواتین کو چاہیے کہ خلا کو کھیل نہ بنائیں۔ یہ جو شریعت نے جو یہ اختیارات دیے ہیں، یہ تو بالکل آخری درجے کی باتیں ہیں۔ جب کوئی راستہ نہیں بچا صلح کا، سب راستے بند ہو گئے، اب ٹھیک ہے چلیے اب آپ کر رہے ہیں خلا کی کوشش یا طلاق کا اقدام، تو پھر درست ہوگا۔ پہلے دن یہ کام نہیں کیے جائیں بالکل بھی۔ اگلا سوال کہتے ہیں حضرت ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ نماز کی حالت میں مسواک کرتے ہیں، تو کیا یہ عمل صحیح ہے؟ بھئی نماز کی حالت میں مسواک کرنے کو نہیں کہا گیا، بلکہ مسواک کے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں اور مسواک کرنے کی جو ترغیب دی گئی ہے وہ نماز پڑھنے سے پہلے سے تعلق رکھتی ہے، کہ آپ کو مسواک کرنی ہے نماز سے پہلے کرنی ہے۔
اس سے نماز کے ثواب میں بھاری اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال نماز سے پہلے کرنی ہے۔ اب آپ نیت باندھنے کے بعد میں اور صاحب آپ مسواک کر رہے ہیں، نہیں بھائی، بالکل بھی نہیں، یہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے اس کا۔ بہرحال صحیح طریقہ اختیار کیا جائے، نماز سے پہلے کیا جائے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ بغرض علاج خواتین غیر محرم ڈاکٹر کے سامنے اپنا بدن کھول سکتی ہیں؟ جہاں اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو کہ بدن کھولنا پڑ رہا ہے تو اس میں پہلے نمبر پر کوشش کرنی چاہیے خواتین کو کہ اپنی ہم جنس ڈاکٹر کو تلاش کیا جائے، لیکن یعنی خواتین کوئی خاتون ڈاکٹر کو تلاش کریں۔ اگر ایسا کسی علاقے میں ممکن نہ ہو تو پھر جب ڈاکٹر مرد ہو اور اس سے ہی علاج کرانا مجبوری ہو تو بس جس حد تک جسم کھولنا ضروری ہو صرف اس حد تک کھولا جائے، وہ بھی احتیاط کے ساتھ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر مان لیجئے جیسے مثال کے طور پر کوئی پھوڑا پھنسی نکلا ہے کہیں ایسی جگہ پر جو مستور مقام ہے، تو کوئی پرانا کپڑا پہن کر جائے اور بس اتنے ہی حصے کو کاٹ دے جتنے حصے میں وہ اس کو عمل جراحی کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے ڈاکٹر کو، اتنے ہی حصے کو کسی سیزر سے کینچی سے کاٹ لے اور بس اتنا ہی حصہ ڈاکٹر دیکھے، باقی حصہ نہ دیکھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے۔ اب بعض جگہوں پر جیسے ڈیلیوری کے موقع پر یہ مسائل زیادہ پیش آتے ہیں کہ مرد ہوتے ہیں ڈاکٹر بعض جگہ اور سرجری کرنی ہوتی ہے، تو بہرحال بغیر مجبوری کے، یعنی جب تک ممکن ہو سکے جب تک احتیاط رکھے، اور جہاں اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہ ہو تو پھر وہاں مجبوری سے کام چلانا بھی ایک مجبوری ہی ہوگا۔ اللہ کرے ایسی نوبتیں نہ پڑیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ حضرت آج کل رزق میں بالکل برکت نہیں ہے۔ آباد صاحب کہتے ہیں سٹلہ سے، آج کل رزق میں بالکل برکت نہیں رہی، کیا کریں؟ کوئی واضح رہنمائی فرمائیں۔ بھائی صبح کو 3 مرتبہ یاسین شریف کا اہتمام کریں فجر کے بعد، اور فجر سے پہلے سنتوں کے بعد، یعنی سنتیں پڑھ چکے ہیں آپ اور ابھی فرض ہوئے نہیں ہیں، جماعت ابھی ہوئی نہیں ہے نماز کی، خواتین اگر ہیں تو گھر میں کریں گی وہ، تو سنتیں پڑھنے کے بعد فرضوں سے پہلے 41 مرتبہ الحمد شریف پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھیں۔ اس 3 مرتبہ یاسین شریف پڑھنے کی فجر کے بعد کی شرط نہیں ہے، پہلے بھی اگر کوئی پڑھنا چاہیں یا وقت آپ کے پاس پہلے ہی ہے بعد میں نہیں، بہرحال پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ 1 مرتبہ پڑھیں اور اللہ رب العزت سے اپنی حاجت مانگیں، اللہ نے چاہا رزق میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ ویسے بعض اعمال ہم نے پہلے بھی ذکر کیے ہیں، ان کو بھی دیکھ لیا جائے، اگر آپ کو وہ آسان لگتے ہیں تو ان کا بھی اپنا تجربہ ہے اور ان کی بھی اپنی تاثیر ہیں، ان کا بھی، جیسے ہم نے سورہ کوثر وغیرہ کا ذکر کیا ہوا ہے پیچھے، تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اگلا سوال کہتے ہیں کہ فون میں یعنی مسجد میں فون پر بات کرنا کیسا ہے؟ بھائی مسجد کے اندر کوئی بھی لایانی کرنا یا دنیا کی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فون پر بات کرنے والا ہر شخص لایانی نہیں کر رہا ہوتا، فون پر بات کرنے والا ہر شخص دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوتا۔ بعض اوقات مثال کے طور پر میرے پاس کوئی فون آیا ہے اور میں مسجد میں بیٹھا ہوں، تو مجھ سے بات کرنے والے اکثر و بیشتر دنیا کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ یہ مسئلہ بتا دیجئے، وہ مسئلہ، کوئی بات پوچھنی ہے ان کو، اس طرح کے ان کے معاملے ہوتے ہیں۔ تو اگر میں یا مجھ جیسا کوئی بھی شخص بہرحال اگر مسجد میں بیٹھ کر ان کے معاملات کو اگر فون پر اگر حل کر رہا ہے تو یہ دنیا داری نہیں ہے، کیونکہ دین کی بنیاد پر ہی بات ہو رہی ہے، دینی کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ معلوم کیا جا رہا ہے، یا کوئی شخص اپنے ایسی بات کو دنیا کی بات نہیں کہا جا سکتا۔ تو بہرحال اگر کوئی دین کی بات آپ کر رہے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ نماز میں یعنی مسجد میں بیٹھنے والے دوسرے کسی نمازی یا دوسرے عبادت کرنے والے کو خلل نہ ہوتا ہو، تو بہرحال وہ بات جو کہ دین کی بھی ہو جائز ہوگی، لیکن فضول میں دنیا کی باتیں بیٹھ کر مسجد میں آپ لگے ہوئے ہیں، نہیں، وہ نہیں۔ دنیا کی بات چاہے فون پر ہو چاہے بغیر فون کے، بہرحال مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کی جائیں۔ چلیے جی، اگلا سوال ہے، کہتے ہیں حضرت میری رہنمائی فرمائیں کہ اپنے خالی وقتوں میں کیا ذکر کیا کروں کہ کاموں کا بھی حرج نہ ہو
اور ذکر بھی ہو سکے۔ بھائی درود شریف پڑھیں، درود شریف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خوب پوری کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور بڑے نفع کا عمل ہے، اور ہماری ضرورت بھی ہے، ہماری دنیا کی بھی خیر ہے، آخرت کی بھی خیر ہے انشاءاللہ۔ ہمارے اکابر کا بھی یہ طریقہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تمام اوقات میں یا تو قرآن شریف پڑھتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس طرح کے اذکار کا عام معمول ہمارے اکابر میں رہا ہے۔ اگر کوئی حافظ ہے یا کچھ حصہ یاد ہے تو اس کو چاہیے کہ قرآن شریف بھی چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اور ورنہ بہرحال درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اگلا اور آخری سوال ہے، کہتے ہیں کہ حضرت خطبے کی اذان کے بعد دعا پڑھنا کیسا ہے؟ اچھا، میں نے سنا ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ بھائی جمعے کی اذان جو اذان خطبہ ہے، یعنی دوسری والی جو اذان ہے جو خطبے سے پہلے ہوتی ہے، اس خطبے کی اذان کے بعد میں اذان کے بعد کی دعا نہیں پڑھی جاتی، بلکہ خاموشی کے ساتھ خطبے کو سننے کی تیاری کی جائے، یعنی اپنے آپ کو متوجہ کیا جائے، اور خطبے کو اہتمام سے سنا جائے۔ اور خطبے کے موقع کی جو یہ دعا ہے، خطبے سے پہلے کی دعا جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس دعا کو اس موقع پر نہ پڑھا جائے۔ علاوہ کی جو اذانیں ہیں ان موقعوں پر بہرحال اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی بھلائی اور نیکی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور دنیا آخرت کے لیے ذریعہ خیر اور ذریعہ مغفرت اور ذریعہ نجات بنائے، اور ہم سب کے لیے صلاح و فلاح کا باعث بنائے۔ ہماری اس کاوش کو آپ حضرات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسروں تک شیئر کیا کریں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔